کہ میں تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر آئے اور میری پریس کانفرنس میں شریک ہوئے. میں بہت دنوں سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ لانگ مارچ کی کچھ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد میں قوم سے بات کروں گی. سب سے پہلے تو میں صدف نعیم جو ہیں چینل 5 کی رپورٹر، ان کی شہادت پر، کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے. ان کی ماں کو میں نے دیکھا، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھی. لیکن اتنی قیمتی جان گئی، بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی، وہ لانگ مارچ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. یا تو کوئی ایک ایسا شخص یہ کام کرے جس نے، جو اقتدار میں نہ رہا ہو، اس نے یہ عوام سے کچھ وعدے کیے. 4 سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر، اس نے کوئی آپ ایریا اٹھا لیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہو یا وہ فارن پالیسی ہو یا وہ گورننس ہو، کون سا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کی. اور 4 سال میں قرضے کہاں چلے گئے ملک کے، 4 سال میں اکانومی کتنی زمین زیر زمین چلی گئی اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے. اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہوا. اور پھر جو کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس مارچ کے کوئی مقاصد سمجھ نہیں آتے، جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا، اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے. پھر جس سازش کا بیانیہ انہوں نے گھڑا، ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے، جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی. آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل ہیں، عوام کیوں لا تعلق ہے اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے. جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے، اور اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو بلیز کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا. پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے. وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے، جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں گے. اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا. کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا باقی تکیہ صرف عمران خان تھا. اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑا. تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا،
تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا. اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے. عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر آئے. اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکے، اور اس میں یہ رکھنا ڈالنا چاہتے تھے. یہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جد و جہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں پرویز العید صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناکیاں بدلتے رہیں. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی. نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. بھئی لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں، جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رل نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر. تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں. اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو. 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں. اور اس کو بند کرے یار، کیا ہو گیا؟ 5 دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے، لاہور سے باہر نہیں نکل سکا. اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد. تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے، وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے، ایک چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے، کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے. تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا، کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی. تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا. تو گجرانوالہ کے شہری تو نہ صرف بہت عقل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو. تو گجرانوالہ کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹہ گھر ہے ان کا وہاں پر، اس پہ ذرا جو گھنٹہ گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں، کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرانوالہ میں پھر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، صفاقی سے بولے، چالاکی سے بولے، اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو، پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں نے. اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے
جو ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی، ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا. یہ ڈی جی آئی ایس آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے. تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے. اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی، اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا. قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے ملتا ہے. اور وہ ڈی جی آئی ایس آ کے ریویل کرتے ہیں. خبریں تو پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا، رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا. وہ تو پھر بھانڈا تو پھوٹ گیا، اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا. نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا. وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب آئے گا. لیکن جواب ندارد. اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے وقت. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا ہے، اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا، اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق، اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح، کوئی کاما پر نااہلی نہیں ہوئی. آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ اس نے سچائی لکھی، اس نے حقائق لکھے ہیں، اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں گا، کیونکہ آپ یہی کرتے آئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات، ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے، میں اس کو نہیں لیڈر مانتی، میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی، میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے، ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر رہا ہے. وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیں، بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، اس کو کوئی ابھی کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ جانور ہے، یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے. بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلیں تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھ دیے.
میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہے، یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، پروف چاہیے ہوتا ہے، آپ کو جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ آپ تھے، کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو. اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے، ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، آپ نے کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے، جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی، آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کی. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے، نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے ہیں؟ کون سا این آر او نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے، آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا، جو جال آپ نے بنا تھا وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے، میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب آر ٹی ایس کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں، جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے، تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے
ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا, نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا, اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں آر ٹی ایس بند کرنا پڑا, اور اس کے ذمہ دار تم ہو اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس, جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے, اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اوپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں, جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہے, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو, یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیگنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال ڈوب سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح ڈٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر, جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا, تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا, جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا, اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے, جس کو انہوں نے منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے, اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا تھا, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. یہ آپ دیکھیں, یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی.
اور آپ اس کی جرت دیکھیں، تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا، تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے، اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی، اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے تھے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے، آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں؟ الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا، آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں. اور آپ کی اے بی سی غلط تو سیاست کی ہوگی، کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام ہیں، تو وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹ تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے ہیں. جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے، تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی. پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے، پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے، اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے، اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں، مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے. وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے، وہ کسی اصلاح کے لیے تھی، کسی ایشو پہ بیس تھی، کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی، کسی جمہوری اصول کے تحت تھی. اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے، نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے، نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو، میری بیساکھیاں بن جاؤ، میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ، اور ورنہ میں گالی گلوچ کروں گا، ورنہ میں میر جعفر کہوں گا، میں میر صادق کہوں گا، میں جانور کہوں گا. دیکھیں، تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے، تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ لی ہے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید